سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے لنکڈ ان پہ پروفائل بلڈ کرنا ہے. پروفائل آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, واٹ ایور کوئی بھی ہے. آپ جو وہاں پوسٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی اس امیج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آن لائن پریزنس بڑی ضروری ہے. اچھا یہ کبھی کبھی آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کی ہر طرح کی پوسٹ, ہر چیز کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی اور کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے گی کہ آپ نے کن لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. بڑا ہی کلیئر کٹ 2 پوائنٹس کا ایجنڈا رکھیں. پہلا وہ جو آپ کا پروسپیکٹیو باس ہو سکتا ہے یا اس کمپنی کے لوگ. دوسرا وہ لوگ جو آپ کی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ آؤٹ کرے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنی ہے اور پھر اپنا امیج بلڈ کرنا ہے. اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے یہ چیز اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا وینیو یا تھوڑی سی اور چیزیں بھی پتہ ہوں کہ ان کے علاوہ کیا کیا آپشنز ہیں جو ابھی آپ لوگ مس کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے اس پہ تو ہم بڑی ان ڈیٹیل بات کریں گے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ یہ پلان کر لیتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کر کے آپ نے اپنی پرسنل گروتھ کے لیے نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور اپنے کاروبار کو یا اپنے بزنس کو یا اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے یا اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اپنا برانڈ امیج بلڈ کرنے کے لیے, اپنی امیج بلڈنگ کے لیے یا اپنی لرننگ کے لیے نئے سے نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے. پہلی ایکٹیویٹی سب نے بڑی اچھی بتائی کہ جتنے بھی ہمارے یونیورسٹی کے فیلوز ہیں یا ہمارے سینئرز ہیں یا ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ان کنیکشن ہو, اور ان کنیکشن ہو کے ان کو آپ اپنے بارے میں بتائیں جو آپ کو آتا ہے. ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ایک یو ایس پی ہے جو اس کی یونیک پوائنٹ ہے, جو آپ کا ہی ٹیلنٹ ہے. وہ جو بھی ٹیلنٹ ہوگا یا وہ جو بھی سکل ہوگی اس سے ان کو آگاہ کریں گے مختلف طریقوں سے. تو دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں پہلا لیول ہم وہی دیکھتے ہیں یونیورسٹی, آپ کی یونیورسٹی کے اندر سیشنز کون کون سے ہو رہے ہیں. جو سیشنز ہو رہے ہیں جہاں وہاں سپیکرز آ رہے ہیں باہر سے لوگ, ان کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کریں, ان کے ساتھ نیٹ ورک بلڈ کریں اور اس میں بڑا اسپیسیفک نیٹ ورک بلڈ کریں کہ آپ اپنے ایجنڈا کلیئر کریں کہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کا نیٹ ورک بنانا ہے. فار ایگزامپل میں جب نیٹ ورکنگ کی بات کروں گا تو میرا ایجنڈا یہ ہوگا کہ مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یوٹیوبر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی ہے, یا وہ لوگ جو ان لوگوں کو کام دیتے ہیں, وہ بزنس مین جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ والوں کے کلائنٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے بھی سوچنا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے لیے نیٹ ورکنگ نیوٹریشنسٹ ہو سکتے ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں کوئی تو ان کے لیے نیٹ ورکنگ سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو سائیکالوجسٹ کو جاب دیتے ہیں. مختلف ہاسپٹلس کے جو مینیجرز ہیں یا وہاں کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو ریفر کر سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو اس طرح کے کسی سیٹ اپ کے ساتھ منسلک ہیں جہاں لوگوں کو سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دی جاتی ہے تاکہ اگر لوگ ان کے پاس آئیں تو وہ ان کو آپ کا ریفر کر سکیں. اس طرح ہر بندے نے اپنا اپنا سب سے پہلے یہ ایجنڈا, چاہے آپ آن لائن جا رہے ہیں یا آف لائن, آپ نے سب سے پہلے اپنا یہ ایجنڈا کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے نیٹ ورکنگ کیوں کرنی ہے اور کیا کرنی ہے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. ونس یو کلیئر دیٹ ایجنڈا دین آپ موو آن کریں گے اگلے اسٹیپ کے اوپر. آپ اس طرح کے لوگوں کو فگر آؤٹ کریں گے, اس طرح کے سیشنز کو دیکھیں گے, اس طرح کے ایونٹس کو دیکھیں گے, اس طرح کی سوشل گیدرنگز اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں, ان کو جوائن کریں اور وہاں کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک, لنکڈ ان, ٹویٹر, انسٹاگرام یا ایون ٹک ٹاک, ان کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنی نیٹ ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں. لنکڈ ان آپ میں سے کون کون یوز کرتا ہے؟ آج کا ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو پلیٹ فارم ہوگا وہ لنکڈ ان ہے. جب بھی آپ نے پروفیشنلی گرو کرنا ہے, پروفیشنلی لوگوں کو ملنا ہے, تو لنکڈ ان آپ کا پہلا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. لنکڈ ان, لنک LINKEDIN. انسٹاگرام کون یوز کرتا؟ سارے ہی کرتے ہیں ماشاء. اسنیپ چیٹ, اس سے آسانی سے بن جائے گا لاگ ان وہاں, ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو. بس وہاں لاگ ان بناتے ہوئے وہ آپ سے آپ کے سکلز پوچھیں گے اور آپ کی فیلڈ پوچھیں گے, اس طرح کی چیزیں, اور کچھ مسئلہ نہیں ہے. اور یقین مانیں اسنیپ چیٹ پہ لوگوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ آسان ہے لنکڈ ان پہ لوگوں کو ڈھونڈنا, ٹھیک ہے. اسنیپ چیٹ پہ ڈھونڈ لیتا ہے کوئی؟ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, کئی دفعہ انسٹاگرام سے کہیں ایونٹ پہ جاتے ہیں اور کئی کیس دیکھے ہیں, کہیں ایونٹ پہ گئے ہیں, وہاں سے بعد میں کسی
نے رابطہ کیا انسٹاگرام کے تھرو، تو مجھے سب سے پہلی حیرانی تھی ان کو نام کیسے پتا تھا کہ میں یہاں ہوں. وہ لوگ اتنی جلدی انسٹاگرام سے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، تو میں خود اتنی جلدی نہ ڈھونڈ سکوں. تو یہ جو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ویسے ہی آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ نے لنکڈ ان پہ پروفائل بلڈ کرنا ہے. پروفائل آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اب کمپلیٹ پروفائل سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنی پروفائل پکچر لگائیں، ضرور لگائیں. عموماً گرلز جو نہیں لگاتی اپنی پکچر، وہ اپنی بیل میں یا کچھ اس طرح کی پکچر جو زیادہ ایکسپوز نہ ہو رہی ہو. فار ایگزامپل یہاں کھڑے ہیں تو آپ وہاں سے دور سے ایک پکچر لے کے وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ری یوز ہونا تھوڑا مشکل ہوگا. اگر آپ پکچر نہیں لگاتے تو لنکڈ ان پہ کچھ اس طرح کی پکچر لگا دیں کہ آپ تھوڑا سا دور سے سارے ویو کو لے کے آئیں، تو آپ کی پکچر جو ہے وہ جس خطرے کی وجہ سے آپ نہیں لگا رہے ہوں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پکچر لگائیں، اپنا پورا بایو لکھیں، اپنی کمپلیٹ انفارمیشن لکھیں اس میں وہ ساتھ ساتھ نا آپ کو رینک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پروفائل اتنے % کمپلیٹ ہو گیا، اتنے % کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اپنا پروفائل 100% کمپلیٹ کرنا ہے. دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ لنکڈ ان پہ ہونے والے کچھ گروپس ہوں گے، آپ کو ملیں گے، ان گروپس کو جوائن کر لیں. گروپس بھی ریلیٹڈ کرنے ہیں. یہاں ایک کویسچن اکثر شاید آپ کے مائنڈ میں ابھی نہ آئے، مگر جب آپ کام کریں گے آپ اس کو ضرور فیس کرو گے، وہ ہے ٹائم ویسٹ. جب بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم لنکڈ ان، فیس بک، انسٹا پہ جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا. ابھی تو آپ صرف ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہوں گے نا، ایسے ہی ہے. تو اب آپ نے ٹائم ویسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنا بھی ہے، اور پھر یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم اس ٹائم ویسٹ سے کیسے بچیں. اس کویسچن کو ہم اینڈ پہ ایڈریس کریں گے. آپ میں سے کوئی مجھے ضرور یاد کروائیے گا کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. تو آپ نے گروپس جوائن کریں ریلیٹڈ، دیکھیں وہاں لوگ کمیونیکیٹ کیا کر رہے ہیں. لنکڈ ان پہ جو بھی پروفیشنل موجود ہے وہ وہاں آیا ہے، وہ بھی نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ اس نے ریلیٹڈ لوگوں کو ملنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں. تو آپ نے ان ریلیٹڈ لوگوں کو اپنے کنیکشنز میں ایڈ کرتے جانا ہے. سیم ایز، کوئی اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ کو مجھے اس کی کوئی سائنس سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انسٹاگرام کو جتنا اچھا یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے لنکڈ ان کو بھی یوز کرنا ہے. بس چیز کیا ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے. دوسری چیز پروفائل کی کمپلیشن میں کیا ہے، آپ وہاں پوسٹ کیا کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو پوسٹنگ کی بات آ رہی ہے یہ تھرو آؤٹ سارے پلیٹ فارم پہ ایک ہی رہے گی. آپ وہاں پوسٹ کیا کرتے ہیں، فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، واٹ ایور کوئی بھی ہے. آپ جو وہاں پوسٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی اس امیج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنا امیج بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، مگر آپ کی ساری پوسٹ کیا ہیں، وہ صرف ایک فن ہیں یا فرینڈس کے ساتھ چل آؤٹ کی پکچرز ہیں یا وہ کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو وہ آپ کے اس امیج کو جو آپ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اگر ریپرزینٹ نہیں کر رہا تو آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ فلفل نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنی ہر پوسٹ کو اس طریقے سے پلان کرنا ہے کہ وہ یوزر کو کیا بتائے کہ آپ سائیکالوجسٹ ہو، آپ ایک IT پرسن ہو، یا آپ ایک نیوٹریشنسٹ ہو، یا آپ ایک ڈاکٹر ہو، گائناکولوجسٹ ہو. آپ جو بھی آپ کی اسکل ہے وہ اس ہر پوسٹ سے آنی چاہیے. یعنی کہ جب آپ کے پروفائل پہ کوئی بندہ آئے تو وہ آپ کی پروفائل کو دیکھے، اس کے مائنڈ میں فوراً آ جائے کہ یہ کون ہے. ایک آپ کی پروفائل کے جو بایو ڈاٹا آپ نے دیا اور دوسرا آپ کی ہر پوسٹ سے. کلیئر؟ تو آپ نے ہر چیز اپنے مائنڈ میں ایک رکھنی ہے کہ میں نے امیج جو بلڈ کرنا ہے اس سے کے ارد گرد ہی میں گھوموں. میں اس میں کوئی 2-4 ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے اپنا پروفائل، یا میں اپنا اگر چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا امیج بلڈ کرنا ہے ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹر، تو میں اس فیلڈ میں ہونے والی ہر نئے اپڈیٹ کو، اس فیلڈ میں آنے والے ہر نئے اپڈیٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھوں، یا میں اپنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز شیئر کروں جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ مجھے یہ کام آتا ہے یا میں یہ ایکسپرٹ ہوں. یوٹیوب میں کوئی اپڈیٹ آ گیا ہے میں اس پہ پوسٹ کروں گا. اچھا، اکثر لوگ کہیں گے یہ تو سارے ہی آج شیئر کر رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی کریں. بیسیکلی ان کے فالوورز یا ان کے فرینڈ لسٹ میں جو لوگ ہیں جو شاید آپ کی لسٹ میں نہیں ہیں، شاید آپ کی لسٹ میں موجود بندے نے وہ پوسٹ پہلے سے دیکھی ہوگی، مگر جب وہ آپ کو اس پوسٹ کے ساتھ دیکھے گا تو وہ ریلیٹ کرے گا آپ کو اس کیٹیگری کے ساتھ، اس فیلڈ کے ساتھ. ویسے میں نے ایک بلاگ میں ایک دن پڑھا تھا کہ اگر ہیومن مائنڈ جو کام کرتا ہے، اگر آپ 7 دن 7 دفعہ لگاتار
کسی بندے کو کوئی ایک چیز اپنے بارے میں بتاتے ہو یا دکھاتے ہو تو وہ آپ کے اپنے مائنڈ میں آپ کے بارے میں وہ امیج بلڈ کر لے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. سوشل یہ جتنے برانڈز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, فریکوینسی بار بار یہ 700 دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کو بار بار نظر آئے اور آپ کے مائنڈ میں ان کا ایک امیج بلڈ رہے کہ یہی دنیا کا بیسٹ برانڈ ہے. سیم آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اس سکل کو اپنے فرینڈس کو بار بار اپنی پوسٹ کے ذریعے دکھانا ہے کہ آپ اس چیز کے ماہر ہو. آپ ایک اچھے سنگر ہو تو آج ایک اچھا گانا کسی چاہے انڈین مووی کا آیا یا کوئی ایک پاکستانی کوئی گانا آ گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ وائرل ہو رہا ہے, اس کو آپ بھی کور بنائیں اور اس کو اپنی آواز میں گا کے پوسٹ کر دیں. دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اچھے سنگر ہیں. آپ نے شاید بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی, یہ جو پاکستان میں تو کم ہے مگر یہ انڈین ڈانس جو سکھاتے ہیں اسکولز ہیں, وہ مختلف پاپولر سانگز کے اوپر ڈانس کر کے ویڈیو ڈال رہے ہیں. وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ حالانکہ اس ڈانس کی ویڈیو کی وجہ سے ان کی تو مونیٹائزیشن بھی نہیں ہونی, ان کو تو کاپی رائٹ کی وجہ سے پیسے بھی نہیں آنے. وہ صرف اپنا امیج بلڈ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈانس آتا ہے, یہ ہمارے بچے دیکھیں کتنا اچھا ڈانس کر رہے ہیں اس گانے کے اوپر. اور انہوں نے وہ پاپولر سانگ اس لیے چوز کیا کہ یہ لوگوں کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ سائیکولوجسٹ ہیں تو ابھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انسیڈنٹ, تو آپ اس انسیڈنٹ پہ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں یا ایک پوسٹ لکھ سکتے ہیں کہ کیوں لوگ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں یا خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں, یا جو بھی ایک سائیکولوجیکل ریزنز کے اوپر, کیونکہ آپ سائیکولوجسٹ ہیں, آپ نے اپنا امیج بلڈ کرنا ہے کہ میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں اور میں دنیا کی بہترین سائیکولوجسٹ ہوں. تو آپ کیا کریں گے, اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پوسٹ کریں کہ اس میں سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی سپوز ایک خبر وائرل ہو گئی ہے کہ اکثر لاہور میں ہو ہی رہتی ہیں اس طرح کی, کہ کوئی ایک ریسٹورنٹ کو اس خاص ایکٹیویٹی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے. تو آپ دیکھتے ہیں وہ ریسٹورنٹ ہے, اس کو کیا وجہ تھی, آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کھانا کھانے سے یہ ہو سکتا ہے اگر کھانے میں یہ چیزیں شامل ہو, یا ایکسپائر فوڈ ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے. اس کی جو ہم جانتے ہیں, ہم عام بندہ تو یہی صرف جانے گا نا کہ ایکسپائر فوڈ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, مگر نیوٹریشنسٹ جب بتائے گا تو وہ شاید یہ بھی بتائے کہ وہ کیوں نقصان دہ ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ ریلیٹ کر کے ہر نئے آنے والے واقعے سے دیکھیں ہمیں کیا, آپ کی فیلڈ کا کیا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں پوسٹ کریں, اس کے بارے میں لکھیں. ڈیلی ریگولرلی, چلیں میں ڈیلی کا ورڈ کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, شاید آپ کے پاس ڈیلی اتنا کنٹینٹ نہ ہے, مگر ریگولرلی آپ ایک اپنا پلان کریں اور اس پلان کے مطابق ریگولرلی اپنے پروفائلز کے اوپر پوسٹ کریں تھرو آؤٹ آل پلیٹفارمز, جو آپ کے اس امیج کو اسٹرانگ کرتا جائے. آپ کنٹینٹ کیلنڈر بھی بنا سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی میں کیا ہیپننگز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ اس سے ریلیٹڈ آپ کیا پوسٹ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کا جیسے بھائی بات کر رہے ہیں, یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, آئی ٹی کے تو اپڈیٹ ہی بہت آتے ہیں ریگولرلی, تو کچھ نہ کچھ پوسٹ کر, آئی ٹی والے کے پوسٹ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, مگر آپ نے پوسٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ کا کوئی ان پٹ اس میں ہو. ٹھیک ہے, کبھی تو خبر ہی ہوگی نا کہ واٹس ایپ نے ایک نیا فیچر لانچ کر دیا ہے, وہ تو خبر ہوگی, مگر آپ اس کے ساتھ کچھ ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پوسٹنگ پلان کرنا ہے نیکسٹ آپ نے, اور یہ پوسٹنگ پلان تھرو آؤٹ سارے پلیٹفارمز پہ ایک ہی رہے گا. بس اس پلیٹفارم کی ڈیمینشنز یا اس پلیٹفارم کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں ان کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل جب آپ انسٹا پہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ پریفرنس ریلز کو دیں گے, جب آپ لنکڈ ان پہ کر رہے ہیں تو آپ وہاں ٹیکسٹ کو اور ویڈیو کو بھی دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ سٹوری لگا سکتے ہیں, آپ انسٹا پہ سٹوری لگا سکتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ لکھ کے کی جا سکتی ہے, امیج شیئر کی جا سکتی ہے, ریل کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے. تو جس طرح کا کنٹینٹ آپ چاہ رہے ہیں, جس طرح کی چیز چاہ رہے ہیں وہ کریں. سپوز میں کہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے, آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا جو امیج بلٹ ہو وہ اچھا لکھنے والا ہو, تو وہ کیا کرے کہ وہ دن میں جہاں بھی جاتا ہے, یہاں اس ایونٹ پہ آیا آج, تو وہ اپنی صبح سے شروع کرے اور اس ایونٹ سے جا کے یا کہیں کوئی اور ایونٹ سیشن اٹینڈ کیا ہے تو اس کو ایسے نریٹ کرے کہ پڑھنے والوں کو مزہ آ جائے. میں نے ایک فیس بک پیج دیکھا تھا, آج کل بڑا عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا, وہ لڑکا میٹرو میں سفر کرتا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, شاید جی سی کا تھا یا کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا,
تو وہ ڈیلی میٹرو میں سفر کرتا تھا. تو شاید مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, شاید میٹرو ڈیلی یا میٹرو آن لائن کوئی ایسے کر کے اس نے فیس بک پیج بنایا, اور وہ ڈیلی میٹرو پہ جب بیٹھتا تھا اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا تھا وہ اس سے بات چیت کرتا تھا, اور اس بات چیت کو وہ پھر نریٹ کرتا تھا اپنی پوسٹ کے اندر. تو وہ ریگولرلی کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتا تھا جس بندے کو وہ میٹرو پہ ملتا تھا, میٹرو سے ریلیٹڈ, میٹرو کے اوپر یہ آج ہوا, میں نے آج یہ دیکھا, اپنی آبزرویشنس کو. تو وہ پیج کافی پاپولر ہوا ان دنوں, اس کی پوسٹ کافی اچھی جانے لگی. تو آپ کچھ بھی اس طرح کا پلان کر سکتے ہیں جو آپ کے امیج کو, جو آپ کے اسکل کو ایک تو ڈیولپ کرے گا, دوسرا آپ کا جو دوسروں کی نظر میں آپ کا امیج ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. پھر آپ کو دوسروں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں ہر بندہ جو کسی ریناؤنڈ بندے کے پاس جانا جو ہے نا, اس کے پاس آئے گا, وہ پہلے سے اگر اسے جانتا ہو نا وہ اس سے جلدی مل لے گا. اگر وہ نہیں جانتا تو آپ کا اس سے ملنا مشکل ہوگا. یا آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ ایک جاب کے لیے کہیں گئے ہیں اور آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں یا آپ آئی ٹی پرسن ہیں, اس کو ایسے کرتے ہیں, آپ آئی ٹی پرسن ہیں اور آپ ٹیکنیکل لینگویج میں ان کے ایک ورڈ پریس ڈیولپر ہیں اور آپ ایک بلاگ بھی ساتھ لکھتے ہیں. آپ کہیں انٹرویو دینے گئے ہیں, اب جو بندہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہے یا سافٹ ویئر ہاؤس کا اونر, اس نے کبھی آپ کا کوئی ایک بلاگ پڑھا ہوا ہے. تو جب آپ انٹرویو کریں تو وہ بندہ جس کو وہ نہیں جانتا اور جس کا بلاگ پڑھا ہوا ہے اس کو ایج ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ اس سے پہلے ہی متاثر ہوگا. متاثر نہ ہو کم از کم اسے یہ پتہ ہوگا یار یہ بچہ اچھا لکھتا ہے, اس کے کنسیپٹ بڑے کلیئر ہیں, اس نے جو وہ پیس آف رائٹنگ میں نے پڑھا تھا اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا تھا کہ اس کے کنسیپٹ کلیئر ہے, اس کی لاجکس اچھے ہیں, یہ اس نے اس میں اوپس کے بارے میں بات کی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہت سارے کویسچن جو اس نے پوچھنے تھے آپ کو جاننے کے لیے وہ اسے پوچھنے نہیں پڑیں گے, اور اس کا جو ایک پہلا ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر ویلی بلٹ ہو چکا ہوگا. تو اس لیے آن لائن پریزنس بڑی ضروری ہے. اچھا یہ کبھی کبھی آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا تھا, تب ان کے لیے ہم نے ایک بندے کا انٹرویو کیا, ہمیں بندہ بڑا پسند آیا, ہم شارٹ لسٹ کر لیا, ابھی اس کو کال نہیں کی تھی. تو ہمارے جو سی ای او تھے انہوں نے ان کا اس لڑکے کا جب فیس بک کا پروفائل دیکھا, فیس بک شاید لنکڈ ان, اور اس کے اوپر کچھ پوسٹ تھیں. اب پوسٹ ویسے شاید وہ اریٹیٹنگ نہیں تھی, یعنی کہ وہ عام پبلک میں لوگ شیئر کر سکتے ہیں, مگر جو مائنڈ سیٹ اس سی او کا تھا اس کے مطابق اس کو اس طرح کا بندہ نہیں پسند تھا, اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کی ہر طرح کی پوسٹ, ہر چیز کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی اور کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے گی. تو اس لیے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ رہیں, اپنی تھاٹس. فار ایگزامپل آپ کی کوئی تھاٹس ہیں کسی بھی ایک خاص ایونٹ کے حوالے سے یا ایک خاص سیکٹس آف لوگوں کے بارے میں, گروپ آف پیپل ہے ان کے بارے میں آپ کی تھاٹ ہے, وہ آپ نہ شیئر کریں. جب آپ پروفیشنلی جا رہے ہیں, آپ کوئی ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی کوئی رائے ہے, جیسے آج کل ہمارا بڑا عام ہے کہ کوئی بھی ایک ایونٹ ہوا, پولیٹیکل ایونٹ ہوا یا سوشل کوئی ایونٹ ہوا, ہم نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جاننے سنے سمجھے بغیر پوسٹ کرنا ہی کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, آپ اپنے پلیٹ فارمز کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو آپ یہ کام نہ کریں. ہاں اگر اس کے ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں کہ آپ خود پولیٹیکل فگر ہیں, آپ پولیٹیکل فیملی ہیں, آپ اپنا امیج ہی پولیٹیکل چاہ رہے ہیں, تو گو ود اٹ, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ جائیں. مگر جب آپ نے اپنے آپ کو برانڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو امیج کرنا ہے کہ میں تو سوشل میڈیا مارکیٹر ہوں, میں تو آئی ٹی گائے ہوں, میں تو ڈیولپر ہوں, میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, تو اس کا جن چیزوں سے نہیں لینا دینا ان کو آپ نے ٹچ ہی نہیں کرے. سیدھا اسٹریٹ اپنے فوکس پہ رہیں. واپس اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جب آپ نے پوسٹنگ کا پلان کیا, آپ نے پوسٹنگ کی, اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو ایڈ کرنا ہے اپنے پلیٹ فارم. بڑا ہی کلیئر کٹ 2 پوائنٹس کا ایجنڈا رکھیں. پہلا اسٹوڈنٹس, ابھی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, آپ اس وقت پہلا وہ جو آپ کا پروسپیکٹیو باس ہو سکتا ہے یا اس کمپنی کے لوگ. فار ایگزامپل آپ ایک اے بی سی کمپنی, آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمپنی میں جاب کروں, یا اس کمپنی میں جو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس کے لیے اس کمپنی میں مجھے جاب ملنی چاہیے یا مل سکتی ہے, وہاں کے لوگوں کو ایڈ کریں. دوسرا وہ لوگ جو آپ کی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ آؤٹ کریں. فار ایگزامپل انفلوئنسرز ہیں, آپ آئی ٹی کے ہیں تو آپ ہشام سرور کو کر لیں,
آپ اگر سائیکالوجسٹ ہیں تو مختلف سائیکالوجسٹ کے یوٹیوب چینل دیکھیں, ان کو فالو کریں, تاکہ وہاں سے لرننگ, یعنی کہ وہاں آبجیکٹیو, پہلا آبجیکٹیو آپ کا نیٹ ورکنگ کا کیا ہوگا کہ وہ لوگ جہاں سے آپ کو بزنس یا نوکری ملنی ہے, جن کے تھرو نیٹ ورک بلڈ کر کے ان کے ریفرنس سے وہ آپ کو ریفر کر سکتے ہیں. دوسرا, جہاں سے آپ نے سیکھنا ہے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے. ان کے علاوہ باقی کو وائپ آؤٹ کرتے جائیں اور ان تک پہنچیں, اور ٹو دی پوائنٹ ایک ایک کر کے بندے کو ایڈ کریں. اچھا, یہاں ایک جو عموماً اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں, یا ہر وہ بندہ جو نیا ہے وہ جب سوشل میڈیا کو اپنے پروفائل بلڈنگ یا امیج بلڈنگ یا نیٹ ورکنگ کے لیے یوز کرتا ہے, وہ ایک بڑی کامن غلطی کیا کرتا ہے, جسٹ فرینڈ ریکویسٹ یا لنکڈ ان پہ ایڈ کر لینا, بعد میں بھول گئے. آپ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے, میں آپ کو کیوں ایڈ کروں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے. میں اپنا بتاتا ہوں, مجھے جب بھی کوئی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے موسٹلی میں اس کا پروفائل دیکھتا ہوں, اگر تو کچھ چیز ایسی ہو جو میرے پروفیشن سے, میرے کام سے ریلیٹ کر رہی ہو تو میں ایڈ کر لیتا ہوں, ورنہ میں اگنور کر دوں گا. ہاں, دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اکثر کچھ لوگوں کے بڑے اچھے سے میسیج آتے ہیں ان باکس میں, فرینڈ ریکویسٹ کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی آتا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ میرا انٹروڈکشن ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, یہ کرتی ہوں, اور میں آپ کے فرینڈ لسٹ میں آنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور اس کی یہ وجہ کہ میں آپ سے یہ سیکھ لوں گی, یا صرف اپنا انٹروڈکشن بھی کافی ہے. تو جب بھی آپ کسی کو ایڈ کرنے لگیں, سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو ان باکس میں ایک میسیج کریں, پہلا کام. دوسرا, چند دن ڈیلیبریٹلی اس کو فالو کریں, اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں. اگر وہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں, سپوز کر رہے ہیں ویڈیو انہوں نے کوئی پوسٹ کی ہے, اس ویڈیو کو سنیں اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کنٹینٹ میں کچھ کمنٹ کریں. تقریباً میرا یہ ذاتی خیال ہے, اس میں کوئی فیکٹس اینڈ فگر تو اویلیبل نہیں ہے, مگر میرا ذاتی خیال ہے مور دین 90% لوگ اپنے پوسٹ پہ ہونے والے کمنٹس کو دیکھتے ہی ہیں, انٹل انلیس وہ بہت بڑے کوئی سیلیبریٹی ہوں, اور جہاں ہزاروں میں لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو شاید مس ہوتے ہوں, مگر وہاں بھی لوگ, بہت ساری سیلیبریٹیز بھی اپنے کمنٹس کو کہیں نہ کہیں تھورولی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ, مگر جو پروفیشنل ہیں جن کے کمنٹ 100-150 کمنٹس آئے ہیں تو وہ تو عموماً دیکھتے ہیں, تو آپ ایک اچھا کمنٹ کریں. اور کمنٹ اچھے سے یہ مراد نہیں ہے ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ نہیں ہے. اچھے کمنٹ سے مراد ہے کہ اس نے جو بات کی ہے اس سے ریلیٹ کرے. اس نے آپ کو بتایا ہے کہ ورڈ پریس میں آپ یہ پلگ ان انسٹال کریں تو یہ ہوگا, تو اگر آپ نے پلگ ان وہ یوز کیا ہوا ہے, وہ میں پھر ٹیکنیکل کی بجائے کوئی آسان سب کو سمجھ آئے. فار ایگزامپل اس نے ایک ریزن بتائی ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, یا اس وجہ سے اوور تھنکنگ لوگ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز پتہ ہے, یا کوئی ایسی بات, یا 5 منٹ کی ویڈیو ایکسپوز کرتے ہیں, اس 5 منٹ میں کہیں انہوں نے کوئی ایک بات کی ہے, اسی بات کو نیچے کوٹ کریں کہ یہ جو بات کی ہے نا, یہ بڑی کمال کی بات ہے, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے, مگر بات پہلے بتا دیجیے گا کہ وہ کیا ہے. تو اس طرح کے کمنٹ کریں جس سے اسے لگے کہ اس نے آپ کا کمنٹ کرنے والے نے پورا پڑھا ہے. میں نے ایک دفعہ, مجھے اکثر عادت ہے, میں جب بھی کوئی پوسٹ کرتا ہوں زیادہ لکھ کے پوسٹ کرتا ہوں, لمبی سٹوری. میں نے ایک پوسٹ کی, مجھے لکھنے میں کم از کم 2 گھنٹے لگے. پوسٹ کرتے ساتھ یہ بھی میں نے جسٹ پوسٹ کی, ایک بندے کا کمنٹ آیا ویری نائس. میں نے اسے کال کر دی, میں کہ اتنی جلدی کنج پڑھیا تم, میں 10 کہ اتنی لمبی تو پڑھا کیسے؟ کہتا میں نہیں پڑھیا. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ کامن ہے, بہت سارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ماشاء اللہ, ویری نائس, یا لکنگ گڈ. تو اس کی بجائے آپ, اگر آپ نیٹ ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, آپ کا ایجنڈا کلیئر ہے, تو آپ اس کو اچھا کمنٹ کریں جو اس کے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہو. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جب آپ کمنٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ سین ہونے شروع ہو گئے, پتہ بھی چل جائے گا انشاءاللہ آپ کو, تو پھر میسیج کریں. میسیج کرنے کے بعد اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن شروع کیا, فار ایگزامپل آپ نے میسیج کیا, ان کا بھی رپلائی آ گیا, اس کے بعد آپ نے کچھ ایسی پوسٹ کرنی ہے جن پوسٹ سے اس کو لگے کہ یہ بندہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے. اس میں آئی ٹی والے زیادہ آسانی سے سمجھیں گے, فیس بک, بلکہ آپ سب لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ اپنا انسٹاگرام کھولتے ہیں, ان کے پاس کچھ اور چیزیں شو ہو رہی ہیں ٹائم لائن پہ, ان کے پاس کچھ اور, ان کے پاس, ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں, ایسا ہی ہے. کیوں؟
الگوریدمس. ہر الگوریدم یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے لاسٹ انٹریکشنز کیا ہیں, اس وقت کے ان کے انٹرسٹ کیا ہیں, اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. تو آپ اسی طریقے سے الگوریدم یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کسی لوگ سے چیٹ کر رہے ہیں کسی بندے سے, اس کی پوسٹ آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. تو جب آپ نے اور اس بندے نے جس سے آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے, آپ نے ان کے ساتھ چیٹ کی ہے, چیٹ میں اپنا مدعا نہ بتائیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چیٹ کریں کچھ اور, فار ایگزامپل آپ نے ہیلو ہائی کی, یا آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا, یا آپ نے کچھ اور اس طرح کی بات اسے بتائی, اس نے بھی رسپانس دیا, مگر آپ نے جو بات کرنی ہے, یعنی ہم اسے کہتے ہیں آپ نے جو بیچنا ہے, ان ادر ورڈز, وہ اس دن پوسٹ کر دیں, وہ اس کو نظر آ جائے گی. آپ اسے سیل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک بہت اچھا ویڈیو مارکیٹر ہوں, یا میں بہت اچھا یوٹیوب مینیج کرنے والا ہوں, تو اس دن ایک اچھی سی پوسٹ لکھیں جس میں یوٹیوب کے حوالے سے کوئی بات ہو جو یہ ثابت کر رہی ہو کہ آپ ایک اچھے ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے. وہ پوسٹ اس کو نظر آ جائے گی کیونکہ وہ آپ سے چیٹنگ کر رہا ہے الگوریدم سے. میں نے یہ طریقہ بڑی دفعہ کیا ہے. میں اپنے کئی لوگوں کو جو جن کے ساتھ بزنس کرنا ہوتا ہے یا کسی کو پچ کرنے جاتا ہوں, تو میں اس کے پروفائل دیکھتا ہوں اور اس سے ڈیلیبریٹلی فیس بک پہ چیٹ کرتا ہوں. چیٹ کرنے کے بعد میں کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی پوسٹ کرتا ہوں, جس سے اس کو میرے بارے میں میرے جانے سے پہلے پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ کون ہے. تو میں جب اس سے ملاقات کروں تو وہ جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے, وہ میرا پروفائل دیکھ کر, میری پوسٹ دیکھ کر میرے بارے میں وہ پہلے ہی جان چکا ہو. تو آپ بھی ایسا کریں. ان باکس میں چیٹ کرنے کے بعد جو آپ نے اس کو بتانا ہے وہ اپنی پوسٹ کے تھرو بتائیں, ڈائریکٹ مارکیٹنگ نہ کریں. تو وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. 2-3 دن یہ پریکٹس کریں, چیزیں اس کو نظر آ جائیں گی, آپ کا یہ نیٹ ورک ہو جائے گا. دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے اگلا نیکسٹ؟ اچھا, یہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہے, لنکڈ ان بھی, فیس بک بھی, کہیں بھی آپ یہ کریں, اور یہ بلا شبہ آپ کو افادہ دے گا اور صحت اچھی رہے گی. اچھا, نیکسٹ جو آپ نے چیز کرنی ہے, جتنے بھی آن لائن آج کل آن لائن ایونٹس بڑے ہوتے ہیں, آپ کو ایک بہت سہولت ہے, آپ مختلف ویب سائٹس اپنے کام سے ریلیٹڈ ان کے نیوز لیٹر جوائن کریں اور ان کے ہونے والے ایونٹس دیکھیں آن لائن. اور وہ بہت ہی ایک اچھا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے میٹنگ نیو پیپل اور ان تک پہنچنے کا آن لائن, اور اپنے خیالات کو یا اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کا, وہ وہاں کریں. کون کرتا ہے ویسے؟ آج تک کسی نے آن لائن کوئی ایونٹ جوائن کیا آپ میں سے؟ بہت ہوتے ہیں, ہاں بہت ایونٹس ہیں. دیکھیں بہت سارے ایونٹ سیشنز آج کل آن لائن بھی ہو رہے ہیں, اور ایون گوگل کے کچھ ایونٹس آن لائن ہوتے ہیں. گوگل کی کچھ کانفرنسز جو کنٹینٹ کریٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں, ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ سرچ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا مل رہا ہے. سر میں نے کیا تھا ایکسل کا ایک دفعہ آن لائن سیشن ایکسل کا اٹینڈ کیا تھا. فائدہ ہوا تھا؟ ہاں ایکسل یوز کرنا. ہاں, تو یہ چیزیں دیکھیں, آپ نیٹ ورکنگ جب ہم نے پہلے آبجیکٹیو کلیئر کیا تھا کہ 2 طرح سے ہمارے آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. پہلا آبجیکٹیو ہم نے نئے لوگوں سے ملنا ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. دوسرا ہم نے کچھ سیکھنا ہے. تو سیکھنے میں جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو آن لائن چیزیں مل جائیں گی. اچھا, نیکسٹ آتا ہے فیس بک پہ گروپس ہیں, انسٹاگرام پہ ان کو آپ کہہ لیں براڈ کاسٹ لسٹ ہو جاتی ہیں, مگر وہ 1 وے کمیونیکیشن ہے. براڈ کاسٹ گروپس جو ہیں یہ ون آف دا موسٹ اتھینٹک سورس ہیں نئے لوگوں تک پہنچنے کا. مگر دیکھنا وہ اس میں آپ نے شعر و شاعری والے گروپس جوائن کریں گے تو پھر وہ شعر و شاعری والے لوگ ملیں گے, اور اس طرح کے گروپ جو جوائن کریں گے فن والے تو فن ایکٹیویٹیز ہیں وہاں. مگر اسی طرح جب آپ کوئی اچھا گروپ جوائن کریں گے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, وہاں ایک اچھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور لوگ اچھی چیزیں ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, آپ وہ جوائن کریں گے اور وہاں آپ بہت جلدی اپنا نیٹ ورک گرو کر سکتے ہیں. یہاں بہت سارے ایسے گروپس ابھی فیس بک پہ, مجھے کیونکہ آن لائن کا زیادہ پتہ ہے, میری یہ فیلڈ ہے, میں نے دوسری فیلڈس کے نہیں دیکھے اتنے, ایسے گروپس موجود ہیں جن پہ بچے جا کے کام کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, فائبر اپ ورک کے بغیر وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں. بہت سارے گروپس موجود ہیں اور صرف انہی گروپس پہ ڈیڈیکیٹلی فوکس کر کے کام مل رہا ہے ان کو. تو
اسی طریقے سے ہوپ فلی آپ سب لوگوں کی فیلڈ کے وہاں ہوں گے گروپس اس طرح کے، جس میں کوئی نہ کوئی بندہ سکھا رہا ہوگا اور کوئی سیکھ رہے ہوں گے. مگر اس سیکھنے سکھانے کے پروسیس میں کیا ہوگا کہ آپ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ. اچھا اس میں ایک اور چیز ضرور یاد رکھیے گا، چاہے آپ گروپس میں کام کر رہے ہیں، کنٹینٹ پہ کر رہے ہیں، اپنے پروفائل پہ کر رہے ہیں، آپ نے جب بھی کوئی کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے جو پہلے میں مس کر گیا، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز پوسٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں جس آڈینس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی ویلیو ایڈ ہے اس میں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس پوسٹ کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان کو یا دوسرے لوگوں کو. جب تک آپ اس طرح کی پوسٹ کریں گے، اس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کریں، اور گروپس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے گروپ بنایا آئی ٹی کا، بلاگنگ سپوز، اب اس میں آپ نے بنایا نہیں، آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، سوری آپ نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے بلاگنگ کا. وہاں مختلف لوگ آتے ہیں، وہ بلاگنگ کے حوالے سے کویسچن پوچھتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو وہاں کچھ نہ کچھ ٹپس شیئر کرتے ہیں، کچھ آتے ہیں وہ نئے اپڈیٹس دے رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے، آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو جو لوگ نئی ٹپس دے رہے ہیں وہ سیکھنی ہے، دوسرا جو کویسچن پوچھ رہے ہیں لوگ ان کو اگر آپ آنسر کر سکتے ہیں آنسر کرنا شروع کریں، اور کچھ آپ خود بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اب جتنی اچھی چیزیں وہاں ایک ہم اسے کہتے ہیں مجمع لگا ہوا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، مگر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گلی محلوں میں نا ایک تماشا کرنے والا آتا تھا بندر لے کے. ٹھیک ہے، آتے ہیں ابھی نہیں آتے؟ پتہ کیسے ہے پھر آپ لوگوں کو؟ کم آتے ہیں. تو وہ پہلے نا مجمع لگاتے ہیں، اتنے مزیدار جملے بول کے اور پورا مجمع لگاتے ہیں. جب کافی سارا مجمع لگ جاتا ہے پھر وہ تماشا چلتا ہے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آ کے وہ پیسے بھی مانگتے ہیں. تو یہ وہی سین ہے. آپ کو تو یہاں گروپ کی شکل میں ایک مجمع لگا ہوا مل گیا ہے، آپ نے بس اب وہاں جا کے اپنا امیج بلڈ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ مجھے یہ کام آتا ہے اس مجمع کو، اور پھر ان سے پیسے نکلوانے ہیں، کام کروانا ہے. یعنی کہ کام ان کا کام کر کے یا ان کو سیل کر کے یا ان سے کوئی جو بھی آپ کا مقصد آبجیکٹیو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو مجمع لگا ہوا ہے، کمیونٹی آلریڈی بلٹ ہے گروپ کے اندر، آپ کو بلٹ نہیں کرنی پڑے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، بس اس کمیونٹی کو اپنی پروڈکٹ، اپنی سروسز یا اپنے سکلز کے بارے میں بتانا ہے. بتانے کا طریقہ بالکل بھی مارکیٹنگ نہیں ہوگا. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بتانا شروع کر دیا جی میں بہت اچھی ڈیزائنر ہوں، میرے سے پکچرز بنا لیں. نہیں، اس کی بجائے یہ ہوگا کہ آپ دو طریقے سے کریں گے. پہلا، آپ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس چیزیں شیئر کریں گے جو آپ سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈیزائنر ابھی کا، آپ اچھے ڈیزائنر ہیں اور آپ نے آج کوئی سیشن اٹینڈ کیا جس میں انہوں نے ڈیزائننگ کی ٹپس دی اور انہوں نے کلر سکیمز کے بارے میں بتایا کہ آپ خواتین کے لیے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کلر مت یوز کریں. سپوز کر رہے ہیں، پتہ نہیں ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کلرز مت یوز کریں. تو آپ اس کے بارے میں ایک اچھی سی پوسٹ لکھیں اور بتائیں کہ اگر آپ ڈیزائنر ہیں اور آپ نے کوئی ایک ڈیزائن بنانا ہے جس میں آپ نے کسی بوتیک کے لیے ڈیزائن بنانا ہے یا ایک ڈیزائنر کے لیے جو سوٹ سیل کر رہی ہیں خواتین کو، تو اس وقت آپ نے یہ 4 کلر ہیں کبھی بھی یوز نہیں کرنے، ورنہ خواتین اٹریکٹ نہیں ہوں گی. لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ 4 کلر نہیں یوز کرنے. تو یہ ان کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہوگی جو کہ ڈیزائنرز کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے گی. ساتھ ساتھ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یار اس بچی کو کام آتا ہے، اس نے یہ جو بات کی ہے نا یہ بڑی وزڈم فل بات ہے. ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن اچھی ہے. تو یہ کیا ہوگا، آپ کا امیج بھی بلڈ ہونا شروع ہو جائے. تو اس طرح کا کنٹینٹ آپ وہاں شیئر کرنا شروع. دوسرا، عام لوگ وہاں کچھ اپنے مسئلہ پوچھیں گے، مسئلے کا حل بتائیں گے، کچھ آپ بھی ان میں سے ہوں گے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنی ہے، اور آپ نے پھر اپنا امیج بلڈ کرنا ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو آپ کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ نے ان سارے پلیٹ فارم پہ ساری ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں وہ کر کے آپ نے اپنا امیج کیا بلڈ کیا، آپ کن نئے لوگوں تک پہنچیں اور ان نئے لوگوں سے آپ نے کیا فائدہ لیا ہے. دیکھیں فائدہ جو ہے نا، یہاں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جب فائدے کی بات ہے، فائدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی پیسے ہی لینے ہیں، یا فائدہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کام ہی دینا ہے. فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سپوز کر رہے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ ایک ABC بندہ ہے، یا اس کو بھائی کو بڑا ہی اچھا ورڈ پریس ڈیولپر ہے. میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، میں بھی کیونکہ IT کا ہوں، وہ آ کہتا ہے یار مجھے ورڈ پریس ڈیولپر ہائر کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، ان کو ریفر کر دوں گا. یہ فائدہ ہے. تو آپ نے یہ
اس طرح کے رائٹ لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے جو آپ کو ریفر کر سکیں یا جنہوں نے خود ہائرنگ کرنی ہو. ان لوگوں کے ساتھ ان کمیونیکیشن رہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے کام ہوں وہ کر دیں. چھوٹے چھوٹے کام سے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی پوسٹ کی ہو کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. اینی کویسچن کسی کو اس حوالے سے کوئی کویسچن پوچھنا ہو. مارکیٹنگ کر رہے ہیں لوگ واٹس ایپ پہ, کیسے کرتے ہیں؟ اسٹیٹس. کسی نے واٹس ایپ اسٹوری سے کبھی کوئی چیز خریدی ہے آپ میں سے؟ بہت خریدتے ہیں. دیکھیے اب مارکیٹنگ کا ہے یہ, کیونکہ یہ ریلیٹ کر رہا ہے نیٹ ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے جب لوگوں کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ان کے بار بار کیسے. میرا ایک دوست ہے وہ پروڈکٹ سیل کرتا ہے خواتین کی, اس کی ایک ویب سائٹ ہے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تو ہم جب بھی دوست بیٹھتے ہیں نا آئی ٹی سے ریلیٹڈ, ہمارا سب سے جو مین ایجنڈا دو ہوتے ہیں, نئے اپڈیٹس اور کوسٹ کٹنگ, کہ ایڈز کی کوسٹ کیسے کم کرتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ایڈ لگا رہے ہیں, پیسے ٹھیک ہے پروڈکٹ سیل ہوئی جا رہی ہیں ایڈ لگا کے, مگر اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس نے نا ایک دفعہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, کہتا اب اب میں نے کیا کام شروع کیا, جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا, جب وہ آرڈر دیتے ہیں تو ان کو جب آرڈر مل جاتا ہے تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں واٹس ایپ پہ, پوچھتا ہوں آرڈر مل گیا, کہتے ہیں ہاں. پھر انہیں کہتا ہوں کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں. وہ کہتے ہیں جی ایڈ کر دیں. اور ساتھ ان کو کہتا ہوں پھر اپنا یہ میرا نمبر بھی سیو کر لیں, اور نمبر بھی سیو کر لیتے ہیں اپنے پاس. کہتا میرے پاس اب اس وقت موبائل میں 5000 کے قریب نمبر ہیں, اور یہ 1.5 سال لگا اسے یہ لیول اچیو کرنے میں. کہتا اب نئی جتنی پروڈکٹس آتی ہیں میں واٹس ایپ اسٹیٹس لگا رہا ہوتا ہوں, واٹس ایپ کا کیٹلاگ بنایا ہوا ہے اس میں لگاتا ہوں. کہتا کوئی ایڈ نہیں لگانا پڑتا, وہاں سے بہت آرڈر آ جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک نیوٹریشنسٹ ہیں, آپ سب لوگوں نے شاید دیکھا ہو, یمنا چٹھا. وہ کہتی ہے کہ میں ایڈ لگاتی ہوں, اس سے زیادہ مجھے آرڈر آتے ہیں میری انسٹاگرام کی اسٹوری سے. وہ مورنگا بیچتی ہیں, شاید مورنگا کے کیپسولز ہیں. تو کیا ہے کہ یہ آپ پلان کرتے ہیں, یہ وہی واٹس ایپ ہے جس کے لیے ہم صرف چیٹنگ کرتے ہیں نا, ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں, مگر اسی واٹس ایپ کو کوئی مارکیٹنگ کے لیے بھی یوز کر رہا ہے. کسی بھی چیز کا جو استعمال ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا فائدہ لے رہے ہو, آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہو. ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اب سب کو پتہ ہے. اور ہم سٹوری ضرور دیکھتے ہیں, ہر کوئی واٹس ایپ کی سٹوری ضرور دیکھے گا, انسٹا کی سٹوری, فیس بک کی سٹوری. تو آپ نے جو لوگوں کو بتانا ہے اپنے گروپ کو, اپنے سرکل میں لوگوں کو, وہ سٹوری لگانا شروع کریں. اور اس طرح کے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی نیا فیچر آتا ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور اس سے میکسیمم لوگوں تک پہنچیں. جتنے زیادہ سے زیادہ جتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں ان تک پہنچے. اور آپ کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے. دیکھیے یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہم نے بہت سارے کلائنٹس کے لیے ریموٹ جابس کی ہیں, کام کرتے ہیں ابھی بھی انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے بھی. وہاں بھی یہی ہے کہ جیسے آپ یہاں کوئی گھر کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہو تو آپ اپنے جاننے والے کو بلاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یا اپنے جاننے والے یا اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں یار کوئی بندہ تے بھیج دیا کام کرانا ہے. اسی طریقے سے ادھر بھی ایسا ہی ہے. ان کی سب سے پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ کسی جاننے والے کو کام دیا جائے اس کی بجائے کسی نئے بندے کو دینے. اگر ان کا جاننے والا نہیں ہے تو ان کے کسی دوست کا جاننے والا ہو. تو کیونکہ پوری دنیا میں سسٹم ہی ایسے چلتا ہے کہ ہر کوئی جاننے والے کو پریفرنس دیتا ہے, ہر کوئی جاننے والے کو کام دینے پریفر کرتا ہے اس کے نسبت جسے وہ نہیں جانتا. تو پھر ہم کیوں نہ ان کے جاننے والے بن جائیں. اور جاننے والا بننا آج تو بڑا آسان ہے. میں کراچی کے ایک بچے کے بارے میں سنا, میں نے اس سے بات بھی کی. پھر اس کے بعد مجھے آپ گوگل کیجئے, ریحان اللہ والا نے بتایا کہ ایک بچہ ہے, اس نے کیا کیا, مارک زکربرگ کے کوئی 400-500 دوست چرائے. اس نے چرانے سے مراد کہ ان کو ایڈ کیا فیس بک کے اوپر جو مارک کے دوست ہیں, اور ان میں سے ایک اس کا کلائنٹ بھی ہے اب. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں یہ صرف ان کو ہینگ آؤٹ کے لیے یا ان کو چل آؤٹ کرنے, ٹائم پاس کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. ان کو دیکھیں کہ آپ یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں. آپ جتنا, اب میں بڑا اس پہ دیکھتا ہوں کہ 2 نئے پلیٹ فارم, میں 2010 سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہوں, مگر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جو اب نئے بچے جیسے یوز کرتے ہیں ہمیں وہ چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی. یعنی کہ ہم اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں. تو یہ آپ بہت اچھا سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ
ان پلیٹ فارمز کے ساتھ گرو کر رہے ہیں. آپ بڑے ہو رہے ہیں, پلیٹ فارم بھی آپ کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, شاید ان کی اور آپ کی ایج بھی سیم ہو, تھوڑا ہی فرق ہو. تو اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہے. ہم لوگوں نے اس کو یہاں مائگریٹ کیے, یہ ہمارے بعد ڈیولپ ہوئے, ہم نے ان کو لرن کیا. آپ میں سے کسی نے انسٹاگرام لرن نہیں کیا ہوگا, آپ میں سے کسی کو شاید کسی کو بتانا نہیں پڑا ہوگا کہ اسنیپ چیٹ پہ فلٹر کیسے رکھتے ہیں. میری چھوٹی بیٹی ہے, ایک 5 سال کی, ایک 9 سال کی, میں حیران ہوتا ہوں, وہ انسٹاگرام پہ اسنیپ چیٹ کے اوپر فلٹر ڈھونڈ کے مجھے بتا رہی ہوتی ہیں, یہاں فلٹر آیا, اس پہ آپ کی تصویر بنانی ہے. انہوں نے مجھے لڑکی بنایا ہوتا ہے فلٹرز میں, چیکس اتنے سرخ کر دیتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. تو کیا یہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں نا, وہ اس کے ساتھ گرو کر رہے ہیں. آپ بھی ایسے ہی ہیں, آپ کے لیے ہم سے زیادہ آسان ہے. تو اس لیے کیا کریں کہ ان پلیٹ فارم کا پازیٹیو یوز کرنا سیکھیں. پازیٹیو یوز وہ ہے جو آپ کو فائدہ دے. ایک کویسچن تھا جو ہم نے سوچا تھا اینڈ پہ کریں گے, وہ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ. سب اس مسئلے کو فیس کرتے ہیں, پکڑ لیا موبائل تو پھر بس ایسے ہی ہوتا ہے, دیکھتے رہتے ہیں. اس سے کیسے بچنا ہے, کوئی بتائے, سجیشن دے پہلے, اس لوپ سے کیسے بچنا ہے؟ امی کی جوتی سے اور اماں کی جوتی کے علاوہ نہیں, ان انسٹال کر دیں. پھر فائدہ کیسے لاؤں گے اپنی روٹین کے؟ اچھا, میں نے جو ایک طریقہ آزمایا, آپ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک میرے لیے تو وہ بہت اچھا کارگر ہے, اور آپ اپنا طریقہ بھی کوئی سوچ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کیا کیا, میں نے نا اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو نا ایک چیز کلیئر کر دی کہ کون سا پلیٹ فارم کس لیے. مثلا میں انسٹاگرام یوز کرتا ہوں جب میں بور ہو رہا ہوں, میں بور ہو رہا ہوں, میں نے کوئی کام نہیں کرنا, میں نے بس ٹائم پاس کرنا ہے, تو میں انسٹاگرام کھول کے ریلز دیکھ لوں گا. میں نے فیس بک واچ اس وقت دیکھنی جب میرے پاس ٹائم ہوگا اور میں مووی دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو وہاں موویز ہی دیکھوں گا جو چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں. یوٹیوب پہ میں لرننگ کے لیے جاؤں گا, جب بھی میں نے لرننگ کرنی ہے, کوئی نئی چیز سیکھنی ہے, میں یوٹیوب پہ جاؤں گا. ٹک ٹاک میں دیکھتا ہی بہت کام ہوں, اگر کبھی اوپن کروں گا تو صرف کرکٹ دیکھوں گا. اب میں یہ چاروں پلیٹ فارم جب بھی اوپن کرتا ہوں, ٹک ٹاک اوپن کروں گا, میرے پاس کرکٹ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں آتا. انسٹاگرام جب بھی اوپن کروں گا تو فن ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں آئیں گی. یوٹیوب کروں گا, لرننگ کی چیزیں آ رہی ہوں گی. الگوریدم کیونکہ ایسے کام کر رہا ہے, الگوریدم سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کو یہی چاہیے, وہ وہی دکھاتا ہے. تھوڑی سی محنت لگتی ہے شروع میں, پھر آپ کا کیونکہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اور اس پلیٹ فارم کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس وقت چیز ہی وہ آئے گی. یعنی آپ نے یوٹیوب اوپن کیا, تو اگر آپ نے یہاں کیا کہ یہاں میں نے صرف لرننگ کرنی ہے, تو آپ کو لرننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز چیزیں آ رہی ہیں, آپ وہی دیکھتے رہیں گے. آپ نے انسٹاگرام کو کہا یہ میں نے بس چل آؤٹ کرنا ہے, گانے سننے ہیں یا ڈانس کی ویڈیوز دیکھنی ہے, تو دیکھتے رہیں گے وہاں. ٹھیک ہے, آپ نے یا آپ کو اگر فن پسند ہے تو فن سے ریلیٹڈ دیکھنی ہے تو وہ آئیں گی. اپنے آپ کو کلیریفائی کریں کہ کس پلیٹ فارم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک دوسرا آبجیکٹیو یہ رکھیں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کرنے کے آبجیکٹیو کلیئر کریں. جیسے میں نے آپ کو اپنے آبجیکٹیو کتنے کلیئر بتا دیں کہ میں نے یوٹیوب پہ جانا ہے تو میں نے لرننگ کرنی ہے, میں نے فیس بک پہ جانا ہے تو میں نے اگر واچ میں, ویسے میں پیجز کافی سارے رن کر رہا ہوں, عموماً وہی دیکھ رہا ہوتا ہوں, مگر جب میں نے واچ میں جانا ہے تو میں نے مووی کے کلپس دیکھنے ہیں. باقی میں نے اپنے پروفائلز دیکھنے ہیں, اور پیج پہ آؤں گا تو یہ پوسٹ پہ دیکھ لی, تو اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ اپنے کام کو دیکھنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو کلیئر ایسے رکھیں گے تو پھر آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو پتہ ہوگا, اور دوسرا الگوریدم خود ہی آپ کی ہیلپ کر دے گا. کچھ عرصہ جب آپ پریکٹس کریں گے, 4-5 دن ہی پریکٹس کریں گے نا, تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نظر نہیں آئے گی. میرے پاس ایک دوسرا موبائل ہے, اس کے اوپر انسٹاگرام جب بھی اوپن کریں گے مجھے پروڈکشن کے ٹپس اینڈ ٹرکس آ رہے ہوتے ہیں. موبائل فون سے فوٹوگرافی, موبائل فون سے یہ موبائل کا یہ فیچر, یا کیمرے کے نئے فیچرز, یہ چیزیں مجھے اس انسٹاگرام پہ, میں نے جب بھی اس موبائل کو یوز کرنا ہے میں نے اس انسٹاگرام پہ دیکھنا ہی ہوا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں پھر. مگر آپ جب اپنے الگوریدم کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں میں نے تم آگے دیکھنی ہیں, وہ آپ کو تھوڑے دنوں بعد وہی دکھائے گا, تو کیا ہوگا کہ پھر آپ کی فوکس ٹھیک ہو جائے گا. کلیئر؟ کسی کو کوئی کویسچن